محمد وآل محمد۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا جو عشرہ مجالس کے لیے موضوع ہے وہ اسلامی تربیت کے مراحل اور اس کے بنیادی اصول، یہ ہم نے موضوع رکھا تھا، اور اس کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی ایک تربیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جسم سے جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، کھڑا کب ہونا ہے، رکوع میں کب جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جائے گا ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، کس طریقے سے اس کا جسم ہونا چاہیے، قرات کرے تو مثلا کیسی آواز نکلے، اس کی قرات کیسے ہونی چاہیے، ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ بھائی یہ جو انجام دے تو اس میں زندگی میں کوئی حرام نہ کرے، حرام کام انجام نہ دے، تو اس کو پتہ ہو حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک تیسری بات آپ سے عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ تو آپ کا کہا ہو گیا اور یہ آپ کا کیا ہو گیا، کچھ اور بھی صحیح کرنا ہے کیا؟ ہم نے کہا ہاں ایک اور چیز صحیح کرنی ہے، وہ کیا؟ اندر سے کچھ جذبات ابھرتے ہیں، یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ ہمارے چھپے ہوئے انسان کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی صحیح کرنا ہے۔ کیوں؟ اصل میں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگا وہ چھپا ہوا انسان ہے، اور یہ جو میں نے ابھی 5 نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے یہ اس چھپے ہوئے انسان کی تربیت کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس چھپے ہوئے انسان کو۔ اب اس چھپے ہوئے انسان کی مثال کیا ہوتی ہے، کیسے مثال دیتے ہیں اس کو سمجھیں کیسے کہ کوئی ہے اندر نہیں۔ شیطان کے وسوسے کے علاوہ، ایک تو شیطان کا وسوسہ ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کے علاوہ میرے اندر کا ایک چھپا ہوا انسان، میں خود ہوں وہ، اور جب میں مروں گا تو وہ ظاہر ہوگا۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ یقین فرمائیے اگر کوئی انسان اپنے اس چھپے ہوئے انسان کو پہچان لینا، یہ اس کی کامیابی کا سمجھ لو آدھا مرحلہ طے ہو گیا۔ کوئی یہ جان لے میرے اندر والا کون ہے، کیا ہے۔ 2 واقعات میں پہلے بھی پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں قم میں پڑھاتا تھا ایک مدرسے کے اندر، تو ایک بچہ تھا وہ ترکی سے تھا، ٹرکش تھا، تو ہم لوگ فارسی میں بات کرتے تھے، تو وہ ایک دن میں نے دیکھا وہ درس میں صحیح نہیں پڑھ رہا، ایسے تو بڑا ایکٹیو ہوتا تھا لیکن اس دن بڑا ایسا مایوس سا مجھے لگا، تو میں درس کے بعد اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تمہاری حالت میں آج اچھی نہیں دیکھ رہا ہوں تم، تو کیا مسئلہ کسی لڑ کے آئے ہو، جھگڑ کے آئے ہو، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ گھر سے بعض اوقات بچوں کو خبریں مل جاتی تھیں کوئی الٹی سیدھی، تو بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے تھے، تو ہم لوگ کا کام یہ ہوتا تھا تھوڑی کاؤنسلنگ کر لیں، کوئی ہمارے لیے بھی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا تھا، جو ہمارے سینئر ہوتا تو ہمارے لیے کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا تو ہم بھی کسی کی کر رہے ہوتے۔ تو میں نے اس سے کہنے لگا کہ وہ لوگ اس زمانے میں ہم لوگوں کو معلم کہتے تھے، معلم، تو کہنے لگا کہ معلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، تو میں خوابوں سے بہت ڈرتا ہوں اور بھاگتا ہوں، مجھے کوئی خواب سنانے لگے تو سب سے پہلے کہتا بھائی خدا کا واسطہ مجھے خواب مت سنا، کسی اور کو سنا دو۔ اب وہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ میں نے کہا چلو اچھا اب سننا پڑے گا اس کا خواب، تو میں نے کہا اچھا چلو کیا دیکھا تم نے؟ اس نے خواب سنایا مجھے، میں خود ڈر گیا، میں نے کہا لو بھائی یہ تو واقعی معاملہ بہت ہی خراب ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں معاملہ اتنا خراب نہیں، معاملہ تو بہت ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اس طرح دیکھا کہ جیسے میں ایک جگہ کوئی روڈ ہے، کوئی راستہ ہے، اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، دوبارہ میرے لیے بھی اچھا ہے، میں سیکھوں اس سے۔ تو کہنے لگا میں روڈ کے کنارے کھڑا تھا تو مجھے لگا جیسے یہ راستہ کربلا جاتا ہے، کہنے لگا مجھے لگا کہ جیسے یہ راستہ کربلا جاتا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مثلا میں ایک بس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے گی اور مجھے کربلا لے کے جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا، تھوڑی دیر میں ایک بس آئی، اور اس بس کے اوپر جیسے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں جا رہی ہے، تو لکھا تھا کربلا جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بس آئی اور اس بس نے جیسے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے وہ دروازہ کھلا اور میرے سامنے کھڑا کیا کہ چلو اندر۔ کہنے لگا اب وہ جو میں نے اندر دیکھا تو وہاں سب لوگ زخمی پڑے ہیں، کوئی جناب علی کسی کا خون بہ رہا ہے، کوئی مرا ہوا ہے، کوئی اس طرح سے۔ کہنے لگا وہ دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی کہ بھئی یہ تو یہاں پہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بس کے اندر، یہ تو بڑی حالت خراب ہے سب لوگوں کی۔ اس طرح کی کوئی بات اس نے سنائی۔ اب یہ خواب سنے میں مجھے 30 سال سے زیادہ ہو گیا، تو ممکن ہے میں تھوڑا بہت بھول گیا ہوں گا اور آگے پیچھے ہو رہا ہوگا، لیکن بہرحال کچھ ایسا تھا کہ یہ بس کو دیکھ کے ڈر گیا کہ اندر پتہ نہیں جنازے تھے، زخمی تھے لوگ یا کیا صورتحال تھی، ڈر گیا۔ کہنے لگا میں بس میں بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں بس میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں۔ کہنے لگا میں اتنی دیر لگائی کہ بس ڈرائیور نے دروازہ آٹومیٹک بند کیا، بس چلی گئی۔
اور کہنے لگا اچانک میں سن میرے ذہن میں یہ آواز آئی کہ تم تو کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، تم تو ہر روز زیارت پڑھ رہے تھے، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، تم بس میں کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ معلم یہ میرا خواب مجھے بتا رہا ہے کہ میں اہل کربلا نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں یہ بتا رہا ہے، لیکن تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو۔ کیوں؟ تمہیں امام حسین چاہتے ہیں کہ تم اہل کربلا بن جاؤ، اس لیے امام نے تمہیں دکھایا ہے، امام نے تمہیں دکھایا ہے تاکہ تم کربلائی بن جاؤ، اہل کربلا بنو، تمہارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کر لو، یہ امام دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو بس میں نہیں بیٹھا نا، یہ کون ہے جو نہیں بیٹھا؟ زبان سے تو وہ ہر روز زیارت پڑھ رہا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، امام کے لیے سینہ زنی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، لیکن یہ وہ اندر کا انسان ہے جس نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اندر والا انسان تیار نہیں ہے ابھی۔ یہ نہیں ہے کہ دروازے بند ہوگا اس کے لیے اب تیاری نہیں کر سکتا، نہیں، خواب دکھایا اسی لیے کہ شاید تیاری کرے گا یہ۔ تو یہ جو اندر والا انسان ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اور آپ کو بہت دشواری ہوگی اس کو سمجھنے میں اندر والا کیا ہے۔ کیوں ہم لوگ اپنے ظاہر کا دھوکہ کھاتے ہیں؟ مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں نا تو میں اپنے ظاہر میں دھوکہ کھاؤں گا، اسے میں سوچوں گا میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے اندر والا اچھا ہے، کیا پتہ کیا ہے۔ اس کو خریدنا پڑے گا آپ کو، اور مجھے تربیت پہ کام کرنا ہے نا، اس کو خریدو، یہ اندر والا کیا ہے۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے، کوئی خواب دیکھتے ہیں جس میں ہمیں خامی نظر آتی ہے، اپنی کوئی برائی نظر آتی ہے، جاگتے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو، میں کہوں گا تم حاجی ہو، تم مجھے بولنا میں حاجی ہوں، میں اس کو بولتا ہوں تو جنتی ہے، وہ مجھے بولتا ہے میں جنتی ہوں، میں اس کو بولتا ہوں تو مومن ہے، وہ مجھے بولتا ہے میں مومن ہوں۔ سب ایک دوسرے کو القاب فراخ دلی کے ساتھ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہے جو بتائے کہ بھائی تو اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو کیا ہے، چھوڑ دیں گے بس اس کو۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں بھائی یہ عرفا شکلیں دیکھ کے بتا دیتے، وہ بھی نہیں بتاتے تھے، کوئی نہیں بتاتا تھا ایسے کہ وہ تم یہ ہو اندر سے، ایسے تھوڑی کوئی کہانی لگ رہی کہ ایکس رے دیکھ دیکھ کے بتاتے رہیں گے تم کیا ہو، تم کیا ہو، نہیں بتاتے تھے۔ لیکن کیا کرتے تھے؟ ایک جملے میں بولتے تھے بیٹا اس کا خیال کرو۔ اب اس کا خیال کرو کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہاری ویکنس ہے، اس کو پکڑو۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ کوئی انسان سوچے نا کہ یہاں سب کچھ صحیح ہے، یہ سب کچھ صحیح ہوتا تو قطعاً ایسا ہونا ہی نہیں تھا، ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ صحیح کی نشانی نہیں ہے۔ یہ جو خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ دب جائے کسی معاملے میں دوسرے ساتھ نہیں دیتے، کیا اس پہ ہنستے بھی ہیں کہ دب گیا مر گیا۔ دنیا ظالم ہو گئی ہے، کچھ ساتھ دینے والا ہے یہاں پہ؟ ذرا دیکھو، ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، شہرت اس کے پاس ہوتی ہے، سب کیسے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھنا کسی دن کمزور پڑ جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر کوئی ساتھ دے گا؟ یہ دنیا ہے نا ایسی۔ تو یہ جو انسانوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، یہ سب صحیح چل رہا ہے؟ جب صحیح چل رہا ہوتا تو ایسا ہوتا؟ ایسی تھوڑی ہوتی ہے دنیا، اس کو صحیح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ تو آپ اور میں محنت کریں اس بات کے اوپر کہ بھائی خدا ہمیں یہ بتائے کہ ہمارے اندر جو گزر رہی ہے وہ کیا ہے، پھر اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، طالب علمی کے اندر رہتے ہوئے اساتذہ بتاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا بغیر یہ بتائے انسان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا یہ بتائے گا کبھی نہ کبھی کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری اصل یہ ہے، کبھی نہ کبھی بتائے گا۔ مثلا آپ کوئی درس سن رہے ہوں گے، اچانک آپ کو پتا چلے گا او ہو یہ تو منافق کی صفتیں بتا رہی تھی، یہ تو میری ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ کرٹیکل ٹائم ہوگا کہ آپ اس کو سنبھال لیں، پکڑ لیں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے ایکچولی، یا نہیں آپ کے نہیں انشاءاللہ یہ مولوی خود خراب ہے، میں غلط نہیں ہوں، یہ مولوی غلط ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔
اگر یہ کر لیا کہ سنبھال لیا کہ بھائی یہ خرابی میری ہے، مجھے صحیح کرنا ہے، یہ آپ نے ہدایت کا راستہ پکڑا ہے، اللہ انشاءاللہ برکت دے، اندر کی خرابی کو صحیح کر دے۔ اگر ڈال دیا دوسرے کے اوپر، نہیں میں تو صحیح ہوں، جو میری بیوی ہے نا اس کی وجہ سے میں سارا خراب ہو گیا ہوں، ورنہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میرا فلاں دوست ہے نا اس نے مجھے خراب کر دیا، ورنہ وہ شیطان ہے، میں تو رحمان کا نمائندہ ہوں۔ بھائی دوسروں کے اوپر ٹوپی چڑھانے سے دنیا بھر میں چڑھاتے رہو، یہ اندر والے انسان کے معاملے میں کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں چڑھے گی، تمہاری سر پہ چڑھ رہی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا، خود ہی بیوقوف بنو گے۔ پھر قیامت کے دن جب وہ کھلیں گے راز تو دیکھو کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کو کسی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، اگر خدا نے توفیق